السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ پیاری سسٹرز، ہمارا لیسن سورۃ البقرہ آیہ مبارکہ 52 چل رہا تھا۔ نیکسٹ آج کی آیہ مبارکہ 53 ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت ہمارے لیے کیا لیسن چھپا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کیا لیسن دیتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان یا معجزات لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ پیچھے ہم نے بات کی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، کیا کرنے؟ اللہ رب العزت نے بلایا تھا، 40 دن کی میعاد مقرر تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دینے کے لیے، کتاب روشن دینے کے لیے بلایا تھا، تاکہ جو بنی اسرائیل ہیں، صحرا نشین ہو چکے ہیں، ان کے لیے احکامات جاری کیے جائیں کہ اب انہوں نے صحرائی زمین میں آ کر کیسے زندگی گزارنی ہے، احکامات کیا ہیں، جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اللہ تعالیٰ نے۔ ادھر اللہ تعالیٰ وہ بھی احسان یاد کروا رہے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور معجزات۔ کچھ لوگ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کتاب اور معجزات ایک ہی مراد ہے، کیونکہ جو کتاب ہے وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، اور کچھ کہتے ہیں کہ معجزات فرقان سے مراد الگ معجزات ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کہیں ذکر کریں گے اس کا۔ تو دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کی کتاب نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ کتاب پا کر، معجزات پا کر تم راہ راست پر آ جاؤ۔ پھر خود ساختہ جو طریقے ہیں، جو خود ساختہ تمہاری رسومات ہیں، ان کو چھوڑ کر جو تمہیں تعلیمات دی جائیں گی ان پہ تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اگر اس سے ہٹو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھٹک جاؤ گے۔ آج ہمارا بھی یہی کچھ حال ہے کہ ہمیں قرآن مجید عطا کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت اور روشنی ہے اور معجزات ہیں۔ کس لیے؟ کہ ہمارے لیے اس میں مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ شریعت مطہرہ بھی عطا کی گئیں، حدیث مبارکہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ بھی عطا کیے گئے۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے، اپنے پرانے جو رسومات ہیں، پرانے جو رواج ہیں، جو بڑوں کی باتیں ہیں، ان کے پیچھے لگیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم بھٹک جائیں گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگوں نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، جو کتاب ہدایت بھیجنے کا مقصد تھا وہ ہم نے اس کو بلا دیا، فراموش کر دیا، تو آج ہم گمراہیوں کی دلدل میں پھنس گئے، کہیں شرک کی دلدل میں، کہیں بدعات میں، کہیں اور رسومات کے پیچھے لگ کر ہم کتاب ہدایت سے دور ہوتے گئے، اور پھر مزید ہم مشکلات میں پھنس گئے، کیونکہ جو قرآن مجید احادیث رسول ہیں وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو پھر کچھ بھی ہمارے پلے نہیں رہے گا، بلکہ ہم بھٹک جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک مسافر کہیں جنگلات میں جاتا ہے، اندھیروں سے گزرتا ہے، تو اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر کو جائے اور کہاں جا رہا ہے، مکمل وہ بھٹک جاتا ہے۔ جب تک جس طرح آج ہمارے پاس جدید دور ہے، ہم جدت میں جا رہے ہیں تو ہمارے پاس مہنگے فون ہوتے ہیں، اس میں ہم لوکیشن کو دیکھ کر راستہ معلوم کر لیتے ہیں،
ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے، وہ جو لوکیشن ہمیں مکمل گائیڈنس دے رہی ہوتی ہے، تو ہم منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بعض اوقات نیٹ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے یا نیٹ نہیں چل رہا ہوتا، تو جو لوکیشن ہے وہ غلط راستے پہ ہمیں ڈال دیتی ہے، تو ہم مزید بھٹک جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہاں جائیں۔ لوکیشن کے بتائے ہوئے عین ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو ہماری منزل ہوتی ہے اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح کتاب ہدایت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی، مکمل اس میں ضابطہ حیات بتا دیا، مکمل زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط بتا دیے۔ اگر اس سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا کہ منزل سے ہٹ جائیں گے، اور مومن کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ پھر ہم جنت نہیں پا سکیں گے، بلکہ کسی اور ہی گہرائیوں میں پہنچ جائیں گے، کسی اور کھائی میں گر جائیں گے۔ تو کھائی کہاں جائے گی پھر ہمیں لے کر؟ جہنم کے راستے میں، جہنم میں ہمیں گرا دے گی۔ جس طرح کہ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتکہ او موبکہ، کہ سب لوگ ہی صبح کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو آزاد کروا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو گڑا ہے، جو کھائی ہے، اس میں گرا لیتے ہیں۔ تو اس کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا جو مقصد ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں، یا کہ یوں ہی جیسے کہ جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ خود ہی اگتی ہیں اللہ کے حکم سے اور خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے مقصد کو نہیں پائیں گے تو پھر ان جڑی بوٹیوں سے بھی بدتر ہمارا حال ہوگا۔ یا پھر ایک غیر مسلم اور مسلمان میں بھی یہی فرق ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ایک طرح سے زندگی گزارتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید سنت مطہرہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈالتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، شب و روز اس کے جو ہیں وہ عین شریعت مطہرہ کے مطابق ہوتے ہیں، مکمل سنتوں کو فالو کرتا ہے۔ تو یہی ایک امتزاج ہوتا ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم میں، ایک یہی فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس سے ہم ہٹ جائیں گے تو گمراہیوں میں بھٹک جائیں گے۔ ادھر ہم نے آیہ مبارکہ میں پڑھا کہ جو تورات تھی، اللہ رب العزت نے کتاب عطا کی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، وہ کتاب ہدایت تھی اور معجزات بھی تھے، یعنی کہ فرق کرنے والی تھی حق و باطل میں۔ اس کی اور بھی قرآن مجید میں بہت مقامات پہ وضاحت آئی ہے۔ ادھر اللہ رب العزت نے مختصر یاد دہانی کروائی ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ اور آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت نے بھی ادھر بھی اللہ رب العزت نے اس کتاب کا، تورات کا یعنی کہ ذکر کیا ہے۔ 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اتارا تورات کو، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اسی کے ذریعے بہت سارے انبیاء فیصلہ کرتے رہے، یعنی کہ احکامات جاری کرتے رہے، وہ لوگ جو فرما بردار ہوئے یا مطیع ہوئے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہود ہوئے، والربانیون بہت سارے رب والے، والاحبار اور بہت سارے علماء، بمستحفظوا من کتاب اللہ، وہ جو کہ حفاظت کرتے رہے اللہ کی کتاب کی، وکانوا علیہ شہداء اور اس پر وہ گواہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تخشوا الناس، تو تم لوگوں سے نہ ڈرو، واخشونی اور مجھے سے ڈرتے رہو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہ لو، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا اس کے مطابق جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الکافرون، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے، مکمل ایک نقشہ کھینچ رہی ہے، جو کچھ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہو رہا ہے اسی کا گویا کہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، کہ اللہ رب العزت نے گویا کہ قرآن مجید عطا کی ہمیں، اس میں مکمل ہدایت اور روشنی ہے، اور اسی کے ذریعے بہت سارے جو پہلے ہو گزرے انبیاء بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور ان کے بعد ان کے جو پیروکار تھے وہ بھی اس کے ذریعے ہی تبلیغ کرتے رہے، اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے، احکامات جاری کرتے رہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ان کے ذریعے بہت سارے
معاملات بھی پیش آئیں گے، لیکن اس سے کیا کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے سے ڈرنا ہے، اور میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت نہیں لینی، یعنی کہ لوگوں کو ان کے من پسند کے فتوے دے کر کہ میری آیات کو بیچنا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ جو کوئی میرے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ ہماری آیہ مبارکہ جو آج کی تھی 53، اس کی مختصر سی تفسیر تھی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 54 پڑھیں گے، اور پھر مزید پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچھڑے کی پوجا کی، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کیسے کی، اور ان پہ پہلی امتوں پہ کیسی سختیاں تھیں، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے احسان کیا، کیسے تخفیف کی، اور ہمیں اس کے بدلے میں کیسے شکر ادا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ ہمارا کل کا لیسن ہوگا، آج کے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور اس خیر کثیر میں مزید اور لوگوں کو بھی شامل کریں۔ پھر ایک بار یاد دہانی کروا دوں کہ جو ہمارے سامنے مصیبت زدہ ہیں، جو ایک آفت آئی ہوئی ہے پورے ملک پہ، تو ان کے ساتھ تعاون کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے تعاون کریں، چاہے جانی طور پہ اگر خود جا سکتے ہیں خود جائیں، ورنہ اپنا جو مال اسباب ہے کسی کے ذریعے بھجوا سکتے ہیں تو ضرور بھجوائیں، لیکن یہ بات کا خیال رکھیں کہ ہر ایرا غیرہ کو نہ دیں، کیونکہ بعض اوقات اللہ نہ کرے کوئی ایسے لٹیرے بھی ہوتے ہیں جو آپ کا مال لے جائیں اور وہاں تک نہ پہنچائیں، جو مقصد ہے وہ نہ پورا ہو۔ تو اس لیے بہتر ہے جو بہت بڑی بڑی ٹیم میں کام کر رہی ہیں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان تک اپنا مال اسباب پہنچائیں، تاکہ بحفاظت وہ مصیبت زدہ لوگوں تک پہنچا سکیں اور ان کے وہ کام آ جائے۔ اور اس میں کوشش کریں کہ آپ کپڑے، خیمے اور راشن، کھانے پینے کی چیزیں، اس میں خشک میوات بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بھنے چنے ہو گئے یا کشمش، بادام، اس طرح کی چیزیں بھی آپ بھجوا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارا دیا ہوا قبول کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔